بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جامع ترمذی کا سبق نمبر 72 ہے اور اس سبق میں ہم 2 باب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی کراہیۃ الصلاۃ بعد العصر و بعد الفجر، فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے طلوع شمس تک اور غروب شمس تک۔ اور دوسرا باب ہے باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر، اور خصوصی طور پر نماز عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے کے حوالے سے یہاں پر حدیث ذکر کی جائے گی۔ گزشتہ سبق میں نماز کے بھول جانے کی صورت میں حکم تھا، متعدد نمازیں قضا ہو جائیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ تھا، اور دیگر فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اور اس سبق میں ہم فجر اور عصر کے بعد نوافل کی جو ممانعات ہے اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے کا جو بیان ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا باب باب ما جاء فی کراہیۃ الصلاۃ بعد العصر وبعد الفجر۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشیم قال اخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة قال اخبرنا ابو العالیة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام میں سے اکثر کو یہ سنا کہ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور وہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں۔ ان سب سے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع شمس تک نماز کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے عصر کے بعد کوئی بھی نفل یا فرض نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفی الباب عن علی وابن مسعود وابی سعید وعقبۃ بن عامر وابی ہریرہ وابن عمر وسمرۃ بن جندب وسلمۃ بن الاکوع وزید بن ثابت وعبد اللہ بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحی، ان سب سے اس باب کے اندر روایات موجود ہیں۔ ولم یسمع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صنابحی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع نہیں کیا۔ وعائشہ وکعب بن مرۃ وابی امامۃ وعمر بن عبسۃ ویعلى بن امیۃ ومعاویۃ رضی اللہ عنہم، ان سب کی روایات اس باب کے تحت لائی جا سکتی ہیں اور موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ عن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر الفقهاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم انہم کرہوا الصلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، کہ سب نے نماز کو مکروہ سمجھا ہے کہ صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی آدمی طلوع شمس تک بیچ میں کوئی وقت کے اندر نماز پڑھے، اور اس طریقے سے وبعد العصر حتی تغرب الشمس۔ واما الصلوات الفوائد فلا باس ان تقضى بعد العصر وبعد الصبح۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہرحال جہاں تک فوت شدہ نمازوں کا تعلق ہے، یعنی قضا نمازوں کا تعلق ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد اس وقت میں یا عصر کی نماز کے بعد اس وقت میں ان کو قضا کر سکتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ قال یحییٰ بن سعید، کہ یحییٰ بن سعید نے یہ فرمایا کہ قال شعبہ، کہ شعبہ یہ فرما رہے تھے کہ لم یسمع قتادۃ من ابی العالیۃ الا ثلاثۃ اشیاء حدیث عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاۃ بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے کوئی بھی روایت نہیں سماعت کی سوائے 3 روایات کی۔ ایک یہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کو کے الفاظ یہ ہیں، اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متى۔ ایک یہ روایت ہے جو قتادہ نے ابو العالیہ سے سنی ہے، اور وہ ہے کہ یہ کسی کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کوئی کہے کہ میں یونس بن متى سے بہتر ہوں۔ تو یہ ایک روایت ہے، اس کے کا مطلب کیا ہے وہ ہم جب اس روایت کے تک پہنچیں گے تو بتا دیں گے۔ وحدیث علی رضی اللہ عنہ القضاۃ ثلاثۃ، یہ تیسری روایت ہے جو قتادہ نے ابو العالیہ سے سنی ہے۔ ہم اگلا باب دیکھتے ہیں، باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر، کہ عصر کی نماز کے بعد نماز کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما۔ وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وام سلمة وميمونة وابي موسى رضي الله عنهم۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی غنیمت کا مال آ گیا تھا، اور آپ وہ 2 رکعتیں جو ظہر کے بعد سنتیں ہوتی ہیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد ان 2 رکعتوں کو بعد میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں دہرایا کہ آپ نے عصر کے بعد کبھی پڑھی ہو، لیکن 1 مرتبہ پڑھی ہے۔ اور اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، میمونہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن، اور فرماتے ہیں وقد روا غیر واحد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی بعد العصر رکعتین، بہت سے روات اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ وهذا خلاف ما روی عنہ انہ نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، فرماتے ہیں کہ یہ والی حدیث پھر ان ساری روایات کے مخالف ہو جائے گی کہ جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک نمازیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما اصح حیث قال لم يعد لهما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عمل کو دوبارہ دہرایا نہیں ہے۔ وقد روی عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نحو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ حضرت زید بن ثابت سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح حدیث مروی ہے۔ وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہ فی هذا الباب روایات، بہت ساری روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حوالے سے اس باب کے اندر مروی ہیں۔ روی عنہ، ان سے ایک روایت یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دخل علیہ بعد العصر الا صلی رکعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے عصر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور ان سے ایک یہ روایت بھی ہے کہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اسی کے بالکل برعکس روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وبعد الصبح حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ والذی اجتمع علیہ اکثر اہل العلم علی کراہیۃ الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس وبعد الصبح حتی تطلع الشمس الا ما استثنی من ذلك مثل الصلاۃ بمکہ بعد العصر حتی تغرب الشمس وبعد الصبح حتی تطلع الشمس بعد الطواف۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہو گیا ہے، اس کے اوپر فقہا کا اور محدثین کا اجماع ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ جو اس سے مستثنا کر دی گئی ہیں ان میں سے ایک استثناء یہ ہے کہ جیسے کہ عصر کے بعد مکہ کے اندر اگر آپ ہیں تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے فجر کے بعد اگر آپ طواف کے بعد آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فجر کے فوری بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فی ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں میں رخصت ثابت ہے۔ وقد قال به قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ وبه يقول شافعی و احمد و اسحاق، میں فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ وقد کریہ قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم الصلاة بمکہ ایضا بعد العصر وبعد الصبح، کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی مسجد حرام میں بھی اگر آپ موجود ہیں تو اس میں بھی آپ فجر کے بعد یا عصر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض صحابہ کرام نے اس کو نامناسب سمجھا ہے۔ وبه يقول سفیان الثوری ومالک بن انس وبعض اہل الکوفہ، اور بعض اہل کوفہ سے مراد احناف ہیں، اور سفیان ثوری اور مالک بن انس نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ حدیث باب کے راویوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابن زازان، یہ زا کے ساتھ ہے اور زال کے ساتھ ہے، زازان ہے۔ واسطی ابو مغیرہ ثقفی، یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابو العالیہ ان کا نام رفعی ہے تصغیر کے ساتھ، رفعی بن مہران الریاحی، یہ ثقہ راوی ہیں۔ جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی الکوفی، عطا بن صائب الثقفی الکوفی، یہ صدوق ہیں۔ مکروہ اوقات سے متعلق مختلف فقہی مسالک میں ہم ان کا نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ 3 جو مکروہ اوقات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ یعنی نماز جنازہ وغیرہ سب منع ہے، کہ طلوع آفتاب، سورج نکلنے سے لے کر 1 نیزہ بلند ہونے تک، وقت استفاء یعنی جب سورج عین سر پر ہو زوال سے قبل، غروب آفتاب جب سورج زرد پڑ جائے یہاں تک کہ ڈوب جائے،
اور دوسرے مکروہ اوقات بھی جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک اور بعد نماز عصر غروب آفتاب تک۔ سورج پرستوں یعنی کفار ان کی عبادت کے اوقات سے مشابہت سے بچنے کے لیے ایسے اوقات میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا سورج عین سر پر ہو، تو ایسے وقت میں جو سورج کے پرستش کرنے والے ہیں وہ چونکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے مطابق استوا کے وقت جہنم بھڑکایا جاتا ہے، تو اس لیے اس وقت میں بھی آپ یعنی زوال کے وقت میں بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ فقہ حنفی میں یہ کہ 3 سخت اوقات ہیں، یعنی یہ جو مکروہ اوقات پہلے والے ہیں، ہر قسم کی نماز فرض، نفل، قضا، واجب یہ مکروہ تحریمی ہے اور منعقد ہی نہیں ہوتی سوائے اسی دن کی عصر کے کہ وہ اگر تاخیر ہو گئی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 اوقات یعنی بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر صرف نفل جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، قضا نماز اور سجدہ تلاوت وغیرہ اس میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ فقہ شافعی میں یہ ہے کہ اگر نماز کا کوئی سبب ہے جیسے تحیت المسجد، قضا نماز، کسوف، تو ان اوقات میں بلا کراہت آپ پڑھ سکتے ہو۔ بغیر سبب کے نفل پڑھنا ان کے نزدیک بھی مکروہ تحریمی ہے۔ فقہ مالکی اور حنبلی عمومی طور پر نفل نماز ان کے نزدیک منع ہے، لیکن قضا نمازیں تمام اوقات میں ان کے نزدیک ادا کی جا سکتی ہیں۔ حنابلہ کے یہاں 3 سخت جو اوقات ہیں یعنی یہ جو پہلے والے 3 سخت کراہت والے اوقات، ان میں جنازہ کی نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ یہ سارا خلاصہ فقہ الاسلامی و ادلتہ کی اس عبارت سے لیا گیا ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعات صاحب معرف السنن نے بھی نقل کی ہے، جس کو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ تفصیل اس کی یہاں پر بھی ہے۔ الوقت بعد الصبح والعصر فقال ابو حنیفہ تجوز فيه الفرائض والواجبات لعینها لا النوافل والواجبات لغیرها۔ وفی الباب کے تحت آنے والی روایات کو دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے صحابہ اکرام کی جن سے یہ روایات تھیں۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے عاصم بن زمرہ سے، اور الفاظ اس کے آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو طحاوی نے ذکر کیا اور اس کے الفاظ یہ ہیں کنا ننہا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ایک جماعت ہے محدثین کی امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور الفاظ یہ ہیں 3 ساعات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بخاری نے امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے۔ سمرہ بن جندب اور سلمہ بن اقوہ کی جو روایت ہے اس کے بارے میں صاحب توحید فرماتے ہیں کہ مجھے واقفیت نہیں ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ معاذ بن عفرہ کی حدیث کو جو ہے وہ ابن سید الناس نے شرح ترمذی کے اندر لایا ہے۔ اسی طریقے سے سنابحی کی جو روایت ہے اس کو بھی امام مالک نے اور امام احمد نے، امام نسائی نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے اور الفاظ یہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد العصر وینہا عنہا ویواصل وینہا عن الوصال۔ واما حدیث کعب بن مرہ، طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ عمر بن حبسہ کی جو حدیث ہے اس کو امام احمد اور مسلم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ حدیث کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اس طریقے سے اگلے باب کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ، میمونہ اور ابو موسیٰ کی روایات تھیں، اس میں حضرت عائشہ اور حدیث ام سلمہ جو ہیں ان کی تخریج کو ہم نے مقابل میں ذکر کر دیا۔ میمونہ کی جو حدیث ہے اس کو امام احمد نے ذکر کیا ہے۔ سبق میں موجود جو فوائد اور حکمتیں ہیں ان میں سے فجر اور عصر کے بعد نفل نماز کی ممانعت کا مقصد سورج پرستوں کی مشابہت سے مسلمانوں کو بچانا ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا دراصل زور کی چھوٹی ہوئی سنتوں کی قضا اور آپ کی خصوصیت تھی۔ آگے آپ دیکھ لیں بہت ہی مفید نکات۔ عصری تطبیق میں دیکھیں کہ عصر اور فجر کے بعد نوافل کے بجائے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن یا دینی مطالعہ کا موضوع بنانا چاہیے۔ اگر دفتری میٹنگز یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے سنتیں رہ جائیں تو انہیں بعد میں قضا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبق سے متعلق یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں، ان کے جوابات کمنٹ باکس میں دینے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق کا خلاصہ اور یہ سبق نمبر 72 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔